السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی کچھ واقعات اور سیرت بیان کروا رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے تبدیل کروایا تھا، اور آپ یہ سن کر ششدر رہ جائیں گے، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے کہ انہوں نے 2 روٹیوں کو کیسے 20 روٹیوں میں تبدیل کیا، ان کے پاس کیسی یہ کرامت آئی تھی، اور انہوں نے کیسی زندگی گزاری اور کیسے اللہ کے لیے وقف کر دی تھی۔ تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام شیخ محمد اسماعیل تھا، وہ ان کی چوتھی بیٹی تھی۔ عربی میں 4 کو اربع کہتے ہیں، اسی مناسبت سے ان کا نام رابعہ رکھا گیا۔ پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی والد کا انتقال ہو گیا۔ کہیں جاتی ہوئی وہ اپنی بہنوں سے بچھڑ گئیں۔ ایک بردہ فروش، انسانوں کی خرید و فروخت کرنے والا شخص جو ہوتا ہے، نے پکڑ کر انہیں کنیز بنا کر ایک امیر آدمی کو بیچ دیا۔ وہ آدمی بہت سخت مزاج تھا، ان سے بہت کام لیتا تھا۔ ایک رات اس کی آنکھ کھلی تو اسے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کوٹلی سے ہلکی سی آواز آئی۔ وہ حیران ہوا کہ کس سے باتیں کرنے کی آواز ہے۔ اس نے کوٹلی کے قریب جا کر سنا، آپ رحمۃ اللہ علیہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، اے اللہ تعالیٰ، آپ میرا حال جانتے ہیں، میں وقت پر نمازیں پڑھنا چاہتی ہوں لیکن کام کاج میں مصروف ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں کر پاتی۔ اے میرے رب، مجھے معاف کر دیجئے۔ اپنی کنیز کا یہ کلام سن کر رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مالک اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرز گیا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسی اللہ تعالیٰ والی کنیز سے اپنی خدمت کرانے کی بجائے بہتر ہوگا کہ خود اس کی خدمت کر دی جائے۔ صبح ہوتے ہی وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، آج سے آپ میری طرف سے آزاد ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی گھر میں رہنا چاہیں تو میری خوش نصیبی ہوگی، اور اگر ایسا نہ چاہیں تو آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ میری آپ سے صرف یہ درخواست ہے کہ جس کی ذات کی آپ کو جاگ جاگ کر عبادت کرتی ہیں، اس کے صدقے میری زیادتیوں کو معاف کروا دیجئے۔ امیر آدمی کی گفتگو سن کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں یہاں سے جانا ہی چاہوں گی۔ غلامی سے آزاد ہونے کے بعد حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے علمی مرکز کوفہ چلی گئی۔ وہاں اس وقت کے بڑے بڑے علماء موجود رہتے تھے۔ وہاں آپ نے قرآن مجید حفظ کیا، قرآن مجید کی تفسیر، حدیث اور اسلامی فقہ کو خوب سمجھا، بہت سی احادیث زبانیں یاد کیں۔ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ دل و جان سے رات عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ بڑے بڑے بزرگ ان کے پاس حاضری دیتے اور دین کی باتیں سمجھتے۔ ایک بار کچھ مہمان آئیں، گھر میں کھانے کی صرف 2 روٹیاں تھیں۔ اتنے میں دروازے پر کسی فقیر نے دستک دی اور کھانے کو کچھ مانگا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں روٹیاں اسے دے دیں۔ مہمانوں کی شکل پر حیرانی اور پریشانی دیکھ کر فرمایا، بھائیوں، تنگ دل کیوں ہوتے ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے حال سے آگاہ نہیں؟ وہی سب کا رازق ہے، سب کا خالق ہے۔ ابھی وہ یہ فرما ہی رہی تھی کہ ایک کنیز کانے کا خوان لے کر حاضر ہوئی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خوان میں روٹیاں گنی اور فرمایا، یہ واپس لے جاؤ، تمہاری مالکہ سے کچھ غلطی ہوئی ہے۔ کنیز نے واپس جا کر اپنی مالکہ کو یہ بات بتائی۔ مالکہ نے کہا، مجھ سے غلطی ہو چکی ہے، یہ خوان ان کے لیے نہیں تھا، یہ دوسرا خوان لے جاؤ۔ کنیز دوسرا خوان لے کر گئی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خوان میں رکھی روٹیاں گنی اور شکریہ کے ساتھ خوان رکھ لیا۔ مہمانوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پوچھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ خوان آپ کے لیے نہیں تھا؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بہت عجیب بات ہے دوستو، سوچ لو۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایک نیکی کے بدلے دنیا میں 10 اور آخرت میں 70 عطا فرمائے گا۔ من جاء بالحسنۃ
فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، ایک نیکی کر کے آ جائیں اس کو 10 ملیں گے۔ تو اس دنیا میں ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں، پہلے خوان میں 18 روٹیاں تھیں تو یقیناً یہ غلطی تھی، یقیناً یہ غلطی تھی۔ دوسری بار 20 روٹیاں، تو جب 20 روٹیاں آئیں تو میں نے قبول کی۔ وجہ یہ تھی کہ 2 ضرب 10 20 آتے ہیں، تو 20 آئیں تو میں نے قبول کی، کیونکہ ایک کے بدلے 10 کے حساب سے 20 روٹیاں آنی تھی۔ مہمان حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے توکل پر حیران رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے قریبی تعلق کی وجہ سے ان کا شمار اولیاء کرام میں کیا جاتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا اولیاء، یہ لفظ ولی کی جمع ہے۔ ولی کا معنی ہوتا ہے اللہ کا دوست۔ نیکی کی تعلیم دیتی ہوئی بصرہ میں وفات بھی پائیں اور وہیں ان کی تدفین ہوئی۔ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے بہتر کوئی ذریعہ بھی نہیں۔ یہ واقعہ تذکرۃ الاولیاء حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے کتاب میں ذکر ہے۔ دوستو، انسان کی زندگی اگر تبدیل ہو جائے تو اسی دنیا میں ہی ان کو جو اللہ تعالیٰ نے جس چیزوں پر وعدے کیے ہیں وہ ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اپنے پیارے آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے رہ جائیں۔ یہ دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت کی کامیابی بھی ہمارے سامنے ہے انشاءاللہ۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔